بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ دارالسلام عمر آباد و خطیب مسجد چار مینار بنگلور کو، کہ آپ آئیں اور سامعین کے سامنے اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ اس اجلاس عالی مقام صدر محترم جامعہ دارالسلام عمر آباد کے عالی مقام تمام ہی ذمہ داران، مجلس میں موجود علماء کرام، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، شاید یہ تیسری تقریر ہے کہ جس میں آپ مقرر کو سورہ نور کی اسی آیت کی تلاوت کے ذریعے سے اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے دو مقررین نے یہی آیت پڑھی اور اس آیت کی روشنی میں گفتگو کی۔ چونکہ ہم سب مسجد کے تعلق سے یہاں جمع ہیں اور مسجد کے حوالے سے ہم یہاں اکٹھا ہیں، اور مجھے اس وقت مسجد کا کردار ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے میں نے دوبارہ نہیں سے بارہ ہی صحیح اسی آیت کے ذریعے سے اپنی تقریر کا آغاز کرنے کو مناسب سمجھا۔ یہ آیت جو مسجدوں کی عظمت سے بحث کرتی ہے، مسجدوں کی عظمت کو بتاتی ہے، یہ سورۃ النور میں ہے، اور سورۃ النور قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو شروع سے آخر تک معاشرتی مضامین اور معاشرتی موضوعات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسجدوں کی عظمت کا بیان، مسجدوں کی عظمت کا تذکرہ سورہ نور جیسی معاشرتی مضامین سے بحث کرنے والی صورت میں کر کے گویا بتا دیا کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مثالی معاشرہ ہو نہیں سکتا جس معاشرے میں کہ مسجد نہ ہو، یا مسجد ہو اور مسجد کا کردار نہ ہو۔ جس معاشرے میں مسجد ہوتی ہے، مسجد اپنا کردار ادا کرتی ہے، وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے، اور مسجد کے کردار سے وہ معاشرہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، ابھرتا ہے۔ حضرات، مسجد کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کا ایک تصور یہی کہ یہ عبادت کا مقام ہے، اور سچی بات ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اصل یہی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا مقام ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد میں ہونے والا اصل کام، سب سے بڑا کام یہی عبادتیں ہیں، یہی نمازیں ہیں، یہی ریاضتیں ہیں، یہی تلاوت ہے اور یہی ذکر ہے۔ لیکن حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں گے، اگر آپ کتاب و سنت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، آپ مسجد کا ایک وسیع کردار نظر آتا ہے۔ اور آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہماری مسجدیں اس کردار سے خالی نظر آتی ہیں۔ مسجد کا ایک وسیع کردار ہے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں۔ مسجد صرف مرکز عبادت نہیں ہے، مسجد صرف مرکز بندگی نہیں ہے، مسجد صرف اللہ
تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے دن میں 5 وقت جمع ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ مانتے ہوئے کہ یہی اصل کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے کہ یہاں حاضری دے کر دن میں 5 وقت اللہ رب العالمین کے آگے ہم اپنی جبینیں، اپنی پیشانیاں اس کے آگے جھکائیں، اس کے آگے قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اور زندگی میں اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں مسجد بڑا عظیم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بس ایک بات جانیے جو آپ بار بار سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ مہاجرین کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں۔ اکیلے نہیں، مہاجرین سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچے ہوئے ہیں۔ مہاجرین بھی لٹے پٹے پہنچے ہیں، ایک ایک مہاجر کے ساتھ دسیوں مسائل ہیں، اور اگر آپ دیکھا جائے ایک نئے علاقے میں پہنچے ہیں، نئے شہر میں پہنچے ہیں۔ مہاجرین خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ گھر بار ہیں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ شناسائی ہے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی بزنس ہے۔ مسائل کا انبار پیارے نبی کے سامنے ہے، اور ایسے موقع پہ پیارے نبی پہلا کام کرتے ہیں کہ آپ مسجد بناتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے مسائل کا انبار ہے، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، اور سارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے پہلے مسئلے کے طور پر پیارے نبی ہجرت مدینہ کے فوری بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ مسجد بناتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طرز عمل سے یہ ثبوت دیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ مسائل کا انبار ہو ہمارے سامنے، اگر مسجد بن جائے اور مسجد اپنا کردار معاشرے میں ادا کرنا شروع کر دے، مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، مسجدوں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور واقعتاً آپ دیکھیے عہد نبوت میں مسجد نبوی کا جو وسیع کردار رہا، وہ صرف عبادت کا مقام نہ تھی، مسجد نبوی دارالقضاء تھی، جہاں کے جج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی خدمت میں بہت سارے جھگڑے آتے تھے، ٹنٹے آتے تھے، لوگ بہت سارے مسائل لے کے آتے تھے، آپ فیصلہ کرتے تھے۔ مسجد دارالافتاء تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دارالافتاء کے مفتی اول تھے۔ جائز ناجائز حلال و حرام کے مسائل لے کر صحابہ آپ کے پاس آتے تھے، صحابیات آپ کے پاس آتے تھیں، آپ مسائل بتاتے تھے۔ مسجد نبوی اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ، اسلامی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی، اسلامی تاریخ کی پہلی کالج، جہاں اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرتے تھے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے تھے۔ اسی مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں دنیا جہاں سے آنے والے وفود کا استقبال کرتے تھے۔ آج بھی حرم کا جو قدیم علاقہ ہے، یا وہاں بہت سارے ستون ہیں، ہر ستون پہ ایک نام ہے، ایک ستون پہ آپ دیکھیے نام لکھا ہے اسطوانۃ الوفود، یعنی تاریخی حوالے یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ ستون ہے جب پیارے نبی کی خدمت میں وفود آیا کرتے تھے، آپ اسی ستون کے پاس بیٹھ کر ان وفود کا استقبال کیا کرتے تھے۔ وقت ضرورت قیدیوں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ حضرت سمامہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ مسجد نبوی تربیت و ٹریننگ کا مرکز تھی، جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، بہادری کے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کا آپ وسعت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے، مسجد کا وسیع کردار نظر آئے۔ آج ضرورت ہے محترم بھائیوں مسجد کے اسی کردار کو زندہ کرنے کی۔ مسجد صرف ہمارے لیے مرکز عبادت نہ ہو، یہ دانشگاہ ہو، یہ تعلیم گاہ ہو، یہ درس گاہ ہو، یہ تربیت گاہ ہو، یہاں سے ہمارے پورے محلے کے، پورے سماج کے، پورے معاشرے کے مسائل کا حل نکلتا ہو اور حل ملتا ہو۔ بہت عظیم کردار ہے مسجد کا، معاشرتی روابط کو قائم کرنے میں، ہمارے آپسی تعلقات کو مستحکم کرنے میں مسجد کا کتنا بڑا کردار ہے۔ حقیقت میں اگر کہیں نا، مسجد میں آنے والے جو مصلی ہیں، جو ایک مسجد میں 5 ٹائم حاضری دیا کرتے، واللہ یہ ایک خاندان ہے۔ یہ خاندان آپ کا وہ ہے جو آپ کے نسب نے آپ کو عطا کیا ہے، اور یہ خاندان آپ کا وہ ہے جو مسجد میں آپ کو ملتا ہے۔
مسجد میں آنے والے نمازی، مسجد میں آنے والے مصلی، ان کے درمیان تعلقات کا استحکام، تعلقات کی گہرائی، شناسائی، تعارف. میں آپ میں سے ہر ایک سے اب کہتا ہوں، آپ جن لوگوں سے آپ کی دوستی ہے، جن لوگوں سے آپ کی شناسائی ہے، جن لوگوں سے آپ کے روابط ہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھو، ان میں بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن سے آپ کی ملاقات اور جن سے آپ کا تعارف اللہ کے گھر مسجد میں ہوا تھا. یہاں سے تعلقات کا آغاز ہوا، یہاں سے رشتے کا آغاز ہوا. اب آپ ایسی دوستی کے بندھن میں بن گئے ہیں کہ جیسے کہ آپ کا کوئی وہ نسبی رشتہ دار ہو. مسجد تعلقات کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک مسجد میں پانچ وقتہ نمازوں میں حاضری دینے والوں کی مثال ایک خاندان جیسی ہے. وہی ہمدردی، آپ کی زندگی کے کئی غمخوار آپ کو مسجد میں ملے ہیں، آپ کی زندگی کے کئی ہمدرد آپ کو مسجد میں ملے ہیں، آپ کی زندگی کے کئی خیر خواہ آپ کو مسجد میں ملے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے مددگار کئی مسجد میں ملے ہیں، آپ کی زندگی کے کئی مشیر مشورے دینے والے آپ کو مسجد میں ملے ہیں. مسجد معاشرتی تعلقات اور معاشرتی روابط کے استحکام کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے حضرات، خدمت خلق، مسجد کا یہ بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. یہاں سے خدمت خلق کے کام ہونے ہیں، اور عہد نبوت میں اس کا مظہر یہ تھا کہ صفہ پہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا چبوترا تھا جسے صفہ کہا جاتا تھا، جہاں غریب صحابہ ہوتے تھے، نادار صحابہ ہوتے تھے، بھوکے صحابہ ہوتے تھے، پیاسے صحابہ ہوتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ان کے لیڈر تھے جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب ہوا کرتی تھی. اور یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مدنی معاشرہ انہیں جب کھلانا چاہتا، انہیں جب پلانا چاہتا، مسجد نبوی ہی میں ان کے لیے سب انتظام کرتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ صحابہ کرام اپنے کھجور کے باغیچوں سے کھجور کے خوشے توڑ لاتے تھے اور مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان لٹکا دیا کرتے تھے. مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان کھجور کے خوشے لٹکے رہتے تھے. یہ بھوکے صحابہ، نادار صحابہ، غریب صحابہ جب بھی بھوک لگتی جاتے ان خوشوں سے توڑ توڑ کے کھایا کرتے، اپنی بھوک مٹاتے. ہماری مسجدیں بھی بھوک مٹائیں، کھلانے کا کام ہوتا ہے مساجد سے، لیکن یہ صرف عام طور پہ رمضان تک محدود ہے. یہ صرف رمضان تک نہیں ہونا چاہیے، یہ پورے سال بھر کے لیے ہونا چاہیے. ہم یہاں سے ہماری مسجدوں سے بیواؤں کے لیے جو ہے ماہانہ ان کے لیے جو ہے کچھ انتظام ہونا چاہیے، یتیموں کے لیے ہماری مسجدوں سے انتظام ہونا چاہیے. یہ خدمت خلق کے مراکز ہیں. اسی طرح سے حضرات، مسجد یہ تعلیم کا مرکز ہے. یہاں سے علم ملے، یہاں سے علم کی روشنی پھیلے، یہاں سے تعلیم کا نور پھیلے. جیسے ہم نے دیکھا کہ صفہ کی درسگاہ اسلامی تاریخ کی اولین درسگاہ ہے، اسلامی تاریخ کا اولین مدرسہ ہے، اسلامی تاریخ کی اولین یونیورسٹی ہے، اسلامی تاریخ کی اولین کالج ہے. مسجد میں مکتب چلنا چاہیے، مسجد میں اگر اللہ نے توفیق دی باقاعدہ مدرسہ ہونا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دینی علوم کے لیے، جن علوم کو ہم عصری علوم کہتے ہیں، مساجد میں عصری علوم کے لیے بھی ٹیوشن کا انتظام ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، جس مسجد میں تعلیم کا نظم نہیں ہے وہ مسجد اپنے مشن میں ادھوری ہے، وہ مسجد اس مسجد کا مشن ادھورا ہے. آپ عالیشان مسجدیں نہ بنو کوئی بات نہیں، مسجدوں میں قالین نہ بچھاؤ کوئی بات نہیں، آپ مسجدوں میں ایسی نہ رکھو کوئی بات نہیں، آپ مسجدوں میں مائک اچھا نہ رکھو کوئی بات نہیں، مسجد جھونپڑی کی ہو کوئی بات نہیں، مگر محلے کے بچوں کے لیے مکتب کا انتظام پہلے کرو. جو مسجد قالینوں سے بچھا دی گئی اور قالینوں سے سوار دی گئی، ایسی لگا دی گئی، لیکن اگر محلے کے بچوں کے لیے وہ اس مسجد میں تعلیم کا نظم نہیں ہے، اس مسجد کا کردار یقین کیجیے ادھورا ہے. جھونپڑی کی مسجد ہو مگر محلے کے بچوں کے لیے تعلیم کا نظم کیجیے. حضرات، ہم ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ غیر مسلم میجورٹی رکھنے والے ملک میں رہتے ہیں. ایک مائنورٹی کی حیثیت سے ہم مسلمان اس ملک میں جیتے ہیں، تو مسجدیں دعوت کا بھی مرکز ہیں، مسجدیں دعوت کا بھی مرکز ہیں. یہاں سے دعوت اللہ کا پیغام عام ہونا چاہیے، یہاں سے دعوت و تبلیغ کی بیداری پیدا ہونی چاہیے، یہاں سے غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، نشاطات ہیں، یہاں سے ہونے چاہیے. ایک چیز جو ذرا سا اگر ہمارا دعوتی مزاج بن جائے، مواقع خود بخود اللہ فراہم کر رہا، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود چل کے ہم تک آ رہے ہیں. ہماری مسجدوں کے سامنے آپ دیکھتے نہیں،
نمازوں کے بعد اللہ اکبر، یہ غیر مسلم عورتیں اپنے معصوموں کو لے کر جو بیمار ہو چکے ہوتے ہیں 5 وقتہ نمازوں میں آ کے مسجد کے گیٹ پہ کھڑی رہتی ہیں. ان کے مندر بھی تو ہیں، ان کے چرچ بھی تو ہیں، لیکن کون سی چیز ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کو لے کے مندر نہیں جا رہی ہیں؟ کون سی بات انہیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ دعوت کا کتنا بڑا موقع ہے. بڑے عقیدت سے آتی ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں کہ مسلمان جاتے ہوئے پھونک کے چلا جائے ہمارے بچے شفایاب ہو جاتے ہیں. یہ دعوت کا کتنا بڑا موقع ہے. بعض ذمہ داران مساجد جن کے اندر دعوتی شعور اللہ نے دے رکھا ہے، وہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھا گھنٹہ بیچاری عورتیں کھڑی رہتی ہیں معصوم بچوں کو اٹھائے ہوئے. ہاں، ہمارے یہاں عمر آباد میں سبحان اللہ، یعنی سردی کے موسم میں بھی دیہاتوں سے نماز فجر کی اذان سے پہلے آ کے رہتی ہیں عورتیں بعض اپنے بچوں کو لے کر. بعض جگہ ایسا ہوا حصور وغیرہ میں کہ ان آنے والی عورتوں کے لیے باقاعدہ ان کے بیٹھنے کے لیے انتظام کر دیا گیا، ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا گیا. وہ کھڑے رہنے کے بجائے وہ آ کے اطمینان سے عزت سے بیٹھی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جانے والے نمازی دم کر کے جاتے ہیں، اور وہیں سے امام مسجد کو کچھ نصیحت کرنے کا موقع بھی ملا، اور ہم نے سنا کہ اکا دکا لوگ اس میں مسلمان بھی ہوئے. ملک کی حالات کے تناظر میں ابھی یعنی ملک پچھلے 2-3 مہینوں سے جن نازک حالات سے گزر رہا ہے، اللہ نے کچھ ذمہ داران مساجد کو توفیق دی. ملک بھر میں یہ پروگرام ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ محلے کے غیر مسلمین کو اپنے محلے کی مسجد بلائیں. بنگلور میں بھی ہوئے، تمل ناڈو میں بھی ہوئے، اور ہو رہے پروگرام. اور آپ نے اگر یہ پروگرام دیکھے ہو اور یہ تاثرات آپ نے سنے ہو غیر مسلمین کے مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے جن تاثرات کا اظہار کیا ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا. ضرورت ہے کہ مسجد کے دعوتی کردار کو زندہ کیا جائے اور مسجد کو دعوت اللہ کا مرکز بنایا جائے. اسی طرح سے حضرات، حالات کے تناظر میں ایک بات یہ بھی کہ یہ کام ہمارے کرنے کا یہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے مسجدوں سے، کہ پوری مسلم آبادی کو مسجدوں سے جوڑا جائے. اس معنی میں کہ ہر مسجد کے اطراف جو آبادی ہے اس آبادی کا ڈاٹا جو ہے مسجد میں ہونا چاہیے، سروے ہونا چاہیے اس کا. کتنے گھر ہیں مسجد میں، پوری اس کی رپورٹ ہونی چاہیے. ہماری مسجد کے اطراف اتنے گھر ہیں، ہماری مسجد سے جڑے ہوئے اتنے گھر ہیں، ہمارے مسجد آنے والے لوگ اگر وہ بے نمازی بھی ہیں ان کا سروے بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. ان کی معاشی حالت کیا ہے، ہمارے محلے میں مسجد کے اطراف جو گھر ہیں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، تعلیمی صورتحال کیا ہے، کتنے بیمار ہیں جن کے پاس علاج کو پیسہ نہیں. یہ سروے ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس طرح ضرورت ہے کہ مسلم آبادی کو مساجد سے جوڑا جائے، بہین طور کہ ہر مسجد میں، مسجد جس محلے میں قائم ہے اس محلے کا 100% ڈاٹا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اس کے بعد کتنے خیر کے کام ہوں گے، کتنے خیر کے کام ہوں گے. اور اسی طرح سے مسجد کے جس کردار کو زندہ کرنے کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے محترم بھائیوں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، حالانکہ یہ کام جزوی طور پہ جماعت کے نام سے ہوتا ہے، مسجدوں میں باقاعدہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے. فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے. میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کے اختلافات، ساس بہو کے جھگڑے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور کوئی یعنی ذرا سی محنت ہو، ذرا سی کوشش ہو، تھوڑی سی جستجو ہو، کتنے ٹوٹتے ہوئے رشتے سمجھ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. لیکن کوشش نہیں ہوتی ہے تو بات جو ہے طلاق تک پہنچ جاتی ہے، خلے تک پہنچ جاتی. تو ہماری مساجد میں باقاعدہ فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کی ایک سینٹر بھی قائم ہونا چاہیے، جہاں سے یہ میاں بیوی جن کے رشتے اختلافات کی زد پہ ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو رہنمائی ملے. اور ظاہر بات ہے یہ سب کام تبھی ہوں گے جب مساجد کے ذمہ دار معاشرے کے وہ لوگ ہوں، معاشرے کا وہ طبقہ ہو جو دل درد مند رکھنے والے، سنجیدہ مزاج، خوش اخلاق، ملنسار، دور اندیش، اصحاب فراست، اصحاب بصیرت، معاشرے کا جو کریم طبقہ جسے کہا جاتا ہے، وہ جب مسجدوں کے عہدوں پر آئے گا، مسجدوں کی ذمہ داری سنبھالے گا، واللہ یہ کام آسانی سے ہوں گے. لیکن
موجودہ صورتحال جیسی کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس صورتحال میں یہ سب کام ہونا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اللہ جس نے کام لینا چاہے، ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الکافر الفاجر، اللہ کی حکمتیں عجیب ہیں، وہ صرف نیک لوگوں سے کام نہیں لیتا ہے، وہ اپنے دین کا کام ہر طرح کے لوگوں سے لیتا ہے، اس لیے مایوسی کی بات نہیں ہے، ضرورت ہے مسجد کے اس کردار کو زندہ کرنے کی۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، مسلم امہ کو اللہ اس بات کی توفیق عطا کرے کہ وہ مسجد کے رول کو، مسجد کے کردار کو، جیسا کہ عہد نبوت میں مسجد نبوی کا تھا، اس رول کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ